کا کیا حال ہے کہ آج درد کے طور پر ہمیں یہ حقیقت کہنی پڑتی ہے، حالانکہ ہر حقیقت کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن آج سگنلوں پر سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہے تو وہ قوم مسلم کی بیٹیاں ہیں۔ کیا آپ نے کسی ہندو، سکھ، عیسائی ان کو کبھی مذہبی ہولیے میں سگنل پر بھیک مانگتے دیکھا ہے؟ لیکن یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں جو برقع پہن کر سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ اگر حقیقت سننے آئے ہو اور ہتھیلی پر جنت بتانے کی بات نہیں ہے اور ہتھیلی پر جو ہے شعبدے بازی کی بات نہیں ہے، تو حقیقت یہ ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی قوم غریب ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ روٹی کے ٹکڑے کو اگر کوئی ترس رہا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کا شکار ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دردناک کہانی ہے کہ پوری دنیا کی لوجوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، کبھی تم نے احساس بھی کیا کہ ایک جوان صرف اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوتا، ایک جوان صرف اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا، ایک جوان صرف اپنے گھر کا سرمایہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک جوان پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، پوری امت کا بیٹا ہوتا ہے، پوری قوم کی امانت ہوتا ہے، پوری قوم کی ماں کا بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، پوری رات نرم نرم بستروں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، پوری رات گانے اور غزلوں میں ڈوب کر گزارنے والوں، اللہ اکبر، ایک ایک دن میں 10 مرتبہ اپنے بالوں کو سنوارنے والوں، کبھی تم نے اپنی زندگی کا مقصد بھی پہچاننے کی کوشش کی؟ ہم دنیا کے اندر اپنے بالوں کو سنوارنے نہیں آئے تھے، ہم دنیا کے اندر امت کی زلف پریشہ کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کے لیے آئے تھے۔ ہم بال سنوارنے والی قوم نہیں ہے، ہم امت کی تقدیر کی زلف پریشہ کو سنوارنے والی قوم ہے، ہم لوگوں کی تقدیر کو بدلنے کا جذبہ رکھنے والی قوم ہے۔ کبھی سوچا قوم کی بیٹیاں جو سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے، قوم کی بیٹیاں جو لوجوں میں بک رہی ہے، قوم جو دبائی جا رہی ہے، پوری دنیا کے اندر مارا پیٹا لوٹا جا رہا ہے، گھروں کو ختم کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اس سوال کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، جب تک قوم مسلم علم کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھی اس وقت تک یہ قوم ہر جگہ ترقی پا رہی تھی۔ جب سے یہ قوم جہالت کی بازیوں میں بھٹک رہی ہے، یہ قوم ذلت اور رسوائی کا شکار ہو چکی ہے۔ تمہیں پتا ہے اللہ اکبر، ایک دور وہ گزرا ہے اگر کسی کو علم سیکھنا ہوتا تھا تو امریکہ اور برطانیہ نہیں جاتا تھا، اگر کسی کو علم سیکھنا ہوتا تھا تو وہ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر آتا تھا، سمرقند اور بخارا کی سرزمین پر جاتا تھا۔ مجھے بتاؤ اللہ اکبر، مسلمانوں کے پاس اللہ ہوٹلیں نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس قہوہ خانے نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس اچھی درسگاہیں تھی، اچھی دانشگاہیں تھی، اللہ اکبر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب تک ہم علم سے لیس رہے دنیا میں کوئی ہمارا مقابل نہ تھا؟ آپ جانتے ہیں سائنسداں کوئی ہوتا مسلمان ہوتا، جغرافیداں کوئی ہوتا مسلمان ہوتا، علم طب کا مالک کوئی ہوتا مسلمان ہوتا۔ آج بھی لوگوں کو الجبرا پر ناز ہے، آخر یہ الجبرا ہے کیا؟ الجبرا کا نام ہی بتاتا ہے کہ الف لام جو اس پر لگ جائے آخر اس کا تعلق کس زبان سے ہے؟ اللہ اکبر، فیثاغورس کون تھا؟ تلاش کرو۔ عمر خیام کون تھے؟ تلاش کرو۔ اسی طرح امام غزالی کون تھے؟ تلاش کرو۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کے پاس علم تھا۔ آپ کہیں گے آخر مسلمانوں ہی کے پاس اتنا علم کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے مسلمان ایک زندہ قوم ہے، مسلمان ایک زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، مسلمان ایک زندہ کتاب کے ماننے والے ہیں، مسلمان ایک زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ قومیں اس قوم کے ٹیلنٹ سے لرزہ براندام ہے۔ دنیا جانتی ہے جب تک مسلمان پڑھتے رہے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ آج بھی اگر یہ پڑھ لیں گے
کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ تاج محل بنانے والا مسلمان ہے, لال قلعہ بنانے والا مسلمان ہے, بھول بھلیا بنانے والا مسلمان ہے, تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہندوستان کو اتنی قوت دینے والا بھی کوئی اور نہیں ہے, وہ بھی مسلمان ہے. آواز یہ کام ان پڑھ, یہ کام ان پڑھ اور جاہل لوگ نہیں کر سکتے, یہ کام ان پڑھ اور جاہل لوگ نہیں کر سکتے. یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو پڑھے لکھے لوگ کر سکتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بتاؤں, میں نے دعویٰ کیا, سن لینا صرف, میں نے دعویٰ کیا کہ سائنسداں مسلمان ہوتے تھے, لوگ بھکاری بن کر ہمارے پاس علم کی خیرات لینے کے لیے آتے تھے. اس کا ثبوت پیش کروں, میرے جو نوجوان بچے یا بچے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سائنس میں ایک اصول پڑھا ہوگا. سائنس کے علوم میں سے ایک علم ہے علم صوتیات, عربی میں اس کو علم صوتیات کہتے ہیں, یعنی کہ آواز کا علم. آواز کا علم جو ہے یہ ایک مستقل فن ہے, مستقل ٹاپک ہے, مستقل عنوان ہے. اب آپ کو میں ضابطہ سمجھاتا ہوں, بچے میری تعریف کریں گے. آواز سنائی کیوں دیتی ہے؟ آواز سنائی کیوں دیتی ہے؟ تو میرے یہ جو نوجوان بچے جنہوں نے سائنس پڑھا ہے, مفہوم الفاظ بدلیں گے, مفہوم وہی رہے گا. آواز اس لیے سنائی دیتی ہے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے, اسی لیے آواز سنائی دیتی ہے. یہی ضابطہ ہے سائنس کے اندر. آواز اسی لیے چاند پر آواز سنائی نہیں دیتی, خلا میں آواز سنائی, یعنی جہاں ہوا نہیں ہے وہاں آواز سنائی نہیں دے گی. اسی طرح اگر کسی کو کانچ میں بند کر دیا جائے اور وہ اندر سے بولے تو آواز سنائی نہیں دے گی, کیونکہ وہ بول تو رہا ہے, ہونٹ ہل رہے ہیں, مگر آواز باہر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اندر کی ہوا باہر نہیں آ رہی ہے, اور محتاج ہے الفاظ کہ وہ ہوا کے دوش پر سفر کرے, تبھی وہ کسی کے کان کو سنائی دے سکتے ہیں. بولو علم صوتیات کا یہ ضابطہ ہے کہ نہیں؟ سائنس نے بیان کیا ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, سب سے پہلے اس ضابطے کو دنیا کے اندر کس نے پیش کیا؟ لوگوں نے علوم چرائے, فنون چرائے, اور ہمارے بزرگوں کے ناموں کو چھپا کر کے اپنے نام چپکا کر کے ان ظالموں نے ظلم کیا ہے. لیکن افسوس ہے ہم نے سب کی تاریخ پڑھی, اپنے اسلاف کی تاریخ نہیں پڑھی, اپنے بزرگوں کی تاریخ نہیں پڑھی, کیونکہ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے. ہم انٹرنیٹ پر فلمیں دیکھنے میں اتنا مصروف ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ کون کون ہیں, ان کی شان کیا ہے. اور کچھ ظالموں نے یا کچھ نادان دوستوں نے بزرگوں کو چند رسومات پر محدود کر دیا ہے. آج کے میں تمہیں بتاؤں, آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے. یہ ضابطہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ تو آپ کو میں بتاؤں, وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ عابد بیمار, سید سجاد, مظلوم کربلا, علی مرتضیٰ کا پوتا, امام حسین کا بیٹا, علی ابن حسین امام زین العابدین نے سب سے پہلے اس ضابطے کو پیش فرمایا. ثبوت, بات یوں ہی کہہ کے گزر جانے میں مزہ نہیں ہے. ثبوت, آؤ ثبوت پیش کرتے ہیں. ثبوت کیا ہے؟ جب کربلا کی سرزمین پر سب شہید ہو گئے, خیمے چل گئے, سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگا دیے گئے, لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے, لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا, تو اس وقت امام زین العابدین نے ماتم نہیں کیا, بال نہیں نوچے, گالوں پہ تماچے نہیں لگائے, بلکہ آپ اپنے نانا جان کو پکارتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کو پکارتے ہیں, لیکن قاصد کے طور پر بھیجے کس کو تاکہ اپنا پیغام اپنے نبی کو پہنچائے. تو امام زین العابدین نے کبوتروں کو نہیں بلایا, کبوں کو نہیں بلایا, چڑیوں کو نہیں بلایا, آسمان کو نہیں کہا, زمین کو نہیں کہا, بلکہ امام زین العابدین کس کو کہتے ہیں؟ ذرا غور کرے. امام زین العابدین کہتے ہیں, پڑھے لکھوں کی توجہ چاہتا ہوں, کہتے ہیں ان التیا ریح الصبا یوم الى ارض الحرم بلغ سلامی عودتن فیہا النبی المحترم. اے ہوا ادھر آ,
تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سادات اکرام حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ. بہت اچھا آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے. سب سے پہلے یہ ضابطہ اگر کسی کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے تو وہ مولا علی کے پوتے باب مدینۃ العلم کے پوتے علی ابن حسین امام زین العابدین کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے. اب مجھے بتاؤ، سائنس جس کو کہتے ہو وہ اس کے سوتے جب وہ قرآن مقدس کی آیتوں سے پوچھتے. ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، آج پوری دنیا کے اندر تحقیق اور ریسرچ ہو رہا ہے کہ جو دو دریا آپس میں ملتے ہیں، ملنے کے بعد ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھارا ہے، ایک گدلا ہے، ایک صاف ہے، لیکن دونوں ملتے وقت مثال کے طور پر جہاں گنگا اور جمنا کو آپ ملتے ہوئے دیکھیں تو وہاں بھی یہ منظر آپ محسوس کر سکتے ہیں. لیکن باضابطہ طور پر ڈربن کی سرزمین پر جو ہے وہ کیپ ٹاؤن کے علاقے میں آپ ایسا سمندر دیکھیں گے کہ اللہ اکبر، دونوں کا کلر الگ الگ ہے اور دونوں ایک ساتھ ملتے ہیں لیکن دونوں مل نہیں پاتے اور دونوں کی ملاقات آپس میں ہو نہیں پاتی. مل کے بہتے ہیں لیکن پانی ایک دوسرے کے اندر جو ہے ضم نہیں ہوتا، مکس نہیں ہوتا، حلول نہیں کرتا. جبکہ پانی کی فطرت میں حلول کرنا ہے تو یہ راز کیا ہے؟ یہ راز آج تک دنیا کی کوئی کتاب بتا نہیں سکی. اگر یہ کوئی کتاب بتا رہی ہے وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ فرماتا ہے یہ دو دریا ساتھ ملتے ہیں، آپس میں حلول نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے ان کے درمیان ایک پردے کو حائل کر دیا ہے، ایک جھلی کو حائل کر دیا ہے. اسی طرح ایک آخری بات اس ضمن میں کہہ کر آگے بڑھوں اور ایک کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر، فرعون کی ممی جو ہے، فرعون کے لاشا جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے میوزیم کے اندر. یاد رکھیں، آپ کو پتا ہے فرعون کی لاش دریا میں ڈوبی ہے، دریا میں غرق ہوگی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لاش میوزیم میں ہے. ایک بات آپ سے پوچھوں، فرعون کی لاش اگر دریا میں ڈوبی ہے یا فرعون دریا میں ڈوب کر کے مرا ہے تو جو دریا میں ڈوب کر کے مرتا ہے اس کی لاش باہر نہیں آتی. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لاش آخر جب یہ ڈوبا ہے دریا میں تو لاش باہر کیسے آئی؟ کیونکہ ڈوب کے مرنے والا جو ہے وہ لاش اس کی باہر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی باہر نہ نکالے. اور چونکہ فرعونی سب کے سب غرق کر دیے گئے تو پھر فرعون کی لاش کو باہر نکالا کس نے؟ آپ کو پتا ہے اللہ اکبر، جب فرعون کی لاش ملی ہے ایک غار کے اندر اور جب تحقیق کی گئی ہے کہ یہ مرا کیسے تو پہلی بات یہ پتا چلا کہ فرعون ڈوب کر کے مرا. پھر یہ تحقیق کی گئی جب یہ ڈوبا تو نکلا کیسے دریا کے باہر. ہر کتاب کو ڈھونڈا گیا، انجیل، توریت جو آج دنیا میں موجود ہے، سب مذہبی کتاب، کسی کتاب میں سراغ نہ ملا. اگر سراغ ملا ہے تو صرف قرآن میں ملا ہے. اللہ قرآن میں فرعون کے بارے میں کہتا ہے ہم فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور اس کی لاش کو بچا دیا تاکہ آگے والوں کے لیے وہ عبرت ہو جائے. عبرت یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر، یہ دو تین مثالیں دے کر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سائنسی علوم ہے، کون بیان کر رہے قرآن؟ اور یہ صرف نہیں میرے بھائی، اس طریقے کی ڈھیروں مثالیں ہیں، درجنوں مثالیں ہیں. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تک زیور علم سے آراستہ رہے آپ دنیا پر حکومت کرتے رہے، دنیا آپ کی غلامی کرتی رہی، تم تاجدار رہے، دنیا غلام رہی، تم آقا رہے، دنیا غلام رہی. لیکن پھر کیا ہوا؟ دنیا نے سوچا کہ مسلمانوں کے پاس علم ہے، علم کی شمع کو لے کر یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے یہ قوم ترقی کر رہی ہے، یہ قوم کامیابی حاصل کر رہی ہے. اس قوم کو پڑھنے نہ دیا جائے. یہ قوم پڑھے گی نہیں، آگے بڑھے گی نہیں. ایک جملہ یاد رکھے، پڑھو گے تو بڑھو گے، پڑھو گے تو بڑھو گے، پڑھو گے تو بڑھو گے. اگر پڑھو گے تو بڑھو گے، آگے بڑھ
بچانا ہے تو پڑھنا پڑے گا، جاہلیت کے دور سے نکلنا پڑے گا، جہالت سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! دنیا نے سوچا مسلمان کا بچہ علم کا تاجدار ہے، علم کا شاہکار ہے، محقق ہے، مدبر ہے، عالم ہے، فقیہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس قوم کو اگر غلام بنانا ہے، ان کے ہاتھوں سے قلم چھین لیا جائے، ان کے ہاتھوں سے قلم چھین لیا جائے، ان کے ہاتھوں سے کتاب چھین لیا جائے، ان کے دلوں سے تحقیق کا جذبہ چھین لیا جائے۔ آج آپ سے پوچھتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آج دنیا سرچ نہیں کر رہی ہے، توجہ، دنیا آج سرچ نہیں کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے۔ ریسرچ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے جو سرچ کیا گیا اس کو دوبارہ ڈھونڈنے کو ریسرچ کہتے ہیں۔ اب پتا چلا جب سائنسداں ریسرچ کر رہے ہیں تو پھر سرچ کر کے کس نے دیا؟ کسی نے تو سرچ کیا ہوگا، اسی لیے تو آج ریسرچ ہو رہا ہے۔ تو جس نے سرچ کر کے دیا ہے اسی کو قرآن مقدس کہتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا، قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ آیت مبارکہ کا آخری حصہ بتا رہا ہے۔ پتا چلا سورج کا معاملہ اسلام بیان کر رہا ہے، چاند کا معاملہ اسلام بیان کر رہا ہے، ستاروں کی انجمن اسلام بیان کر رہا ہے، گلیکسی کا نظام اسلام بیان کر رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا اتنی بڑی صبح آتی ہے، رات کہاں چلی جاتی ہے، رات آتی ہے، صبح کہاں چلی جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کسانی کا ہنر قرآن بیان کر رہا ہے، پودوں کا تصور قرآن بیان کر رہا ہے، شفق کا جمال قرآن بیان کر رہا ہے، افق کی سرخی قرآن بیان کر رہا ہے، دریاؤں کی روانی قرآن بیان کر رہا ہے، سمندر کی موجیں قرآن بیان کر رہا ہے، کشتیوں کا چلنا قرآن بیان کر رہا ہے، رات کا آنا جانا قرآن بیان کر رہا ہے، دن کا آنا جانا قرآن بیان کر رہا ہے، سورج کہاں ڈوبتا ہے قرآن بیان کر رہا ہے، سورج کہاں سے نکلتا ہے قرآن بیان کر رہا ہے، پہاڑوں کی بلندی قرآن بیان کر رہا ہے، کہاں تک گھسے نیچے قرآن بیان کر رہا ہے، پانی کے سوتے کس شان سے پھوٹتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس لیے دنیا جانتی ہے جس قوم کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا اسے شکست نیا نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ علم والی قوم ہے۔ ان کو ان پڑھ رہنے دو، ان کو جاہل رہنے دو، ان کو پڑھنے مت دو۔ ان کے باپ دادا علم والے تھے، ان کا علم سے رشتہ کاٹ دو۔ اور اللہ اکبر، 1 صدی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ ہندوستان میں علم کا رشتہ مسلمانوں سے کاٹ دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے یہ ہندوستان کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین کی تاریخ ہے۔ ہندوستان کی عدالت کا جج کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ ہندوستان کا چیف جسٹس کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ صدر الصدور کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ تاریخ پڑھو اور دوسروں کی مت پڑھو، اپنے بزرگوں کی پڑھو۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا۔ ہندوستان کی تاریخ ہے، ظہر کی اذان سے پہلے عدالت میں چیف جسٹس کی حیثیت سے جو فیصلے کرتا تھا، ظہر کی اذان کے بعد وہ جامع مسجد میں آ کے نماز پڑھاتا تھا۔ اسی جج کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ اپنے علم، اپنا علمی میں انگریز لوگ فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے۔ فیصلوں کے فن کے اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہو؟ لیکن سازش کی گئی، جس قوم کو غلام بنانا ہے ان سے 2 چیز چھین لو، ایک دولت چھین لو اور ایک علم چھین لو۔ جب دولت اور علم چھین جائے گی پھر ان کو غلام بنانا آسان ہوگا، ان کو مارنا آسان ہوگا، ان کو کاٹنا آسان ہوگا، ان کو تباہ کرنا آسان ہوگا۔ اور پھر علم اور دولت کا رشتہ توڑنے کے لیے کیا کیا گیا؟ ہمیں نشے میں گرفتار کر دیا گیا،
ہمیں فلموں میں گرفتار کر دیا گیا، ہمیں گانوں میں گرفتار کر دیا گیا، ہمیں غزلوں میں گرفتار کر دیا گیا۔ وہ قومیں جو رات بھر تحقیق اور ریسرچ کرتی تھی، اس قوم کو مشاعروں میں مبتلا کر دیا گیا۔ رات بھر زلف و رخسار کی بات کرو اور علم کی بات نہ کرو، تحقیق کی بات نہ کرو، تدبر کی بات نہ کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے ٹیلنٹ سے آج بھی لوگوں کو خطرہ ہے، اس لیے دنیا تمہیں پڑھنے نہیں دینا چاہتی۔ ہمارے نوجوانوں کو پہلی بات تو تعلیم اتنی مہنگی کر دی گئی ہے، اسکول کالجز تک پہنچ نہیں پاتے، اور جو پہنچتے بھی ہیں تو ایسی سازشیں کی جاتی ہے، باضابطہ طور پر کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر ایسے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے سازش کے طور پہ کہ جو اچھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھے ذہن و فکر کے بچے آئیں، ان بچوں کو محبت کے جھانسے میں پھانسو۔ یاد رکھنا، یا تو شباب کے ذریعے سے ان کو تعلیم قسم کی توجہ کو ہٹا لو، یا تو شراب اور نشے کے ذریعے سے تعلیم سے ان کی توجہ کو ہٹا لو۔ کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جو بچے پڑھنے جاتے ہیں یا تو حسن کا شکار ہو جاتے ہیں یا تو نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، کسی بھی قوم